رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں تھکی ہوئی دوسری جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ میرا منصوبہ تھا۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنی کٹھڑی، جس میں میرے چند کپڑے اور وہ زیور تھے جو میری اماں نے محنت مزدوری کر کے میری شادی کے لیے جمع کیے تھے، میں گٹھڑی اٹھا کر باہر صحن کی طرف چلتی۔ مڑ کر اماں کو دیکھا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے مجھے شدید غربت میں محنت مزدوری کر کے پالا پوسا تھا۔ میں ضمیر کی آواز کو سلاتی ہوئی آگے بڑھی، یہ سوچ کر کہ آج اتنی مشکلوں سے محبت ملنے جا رہی ہے۔ دروازے کی کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ میں گاؤں کی گلیاں عبور کرتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ان گلیوں سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ میرا سارا بچپن ان میں کھیل کر گزرا تھا۔ میں تیز تیز چلتی سنسان گلیوں میں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں زبیر کے پاس جا رہی تھی۔ زبیر ایک امیر خاندان کا لڑکا تھا، شہر میں نوکری بھی کرتا تھا۔ ہم غریب تھے مگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ زبیر میری محبت تھا۔ اماں میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی اور زبیر نے مجھے اکسایا تھا کہ ہم بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا رات کے 2 بجے میں قبرستان آ جاؤں، پھر وہ مجھے لے کر شہر نکل جائے گا۔ قبرستان آ گیا لیکن دور دور تک زبیر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں قبروں کے پاس موجود ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں کبھی بھی رات کو اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ قبرستان میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نیچے بیٹھ گئی۔ زیور کے چوری ہونے کا بھی ڈر تھا۔ ایک دم مجھے سرسراہٹ کی سی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک قبر آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ قبر میں سے ایک سفید کفن پوش لاش نکلی اور سینہ پیٹتے رونے لگی۔ اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ اس کے ساتھ بنی ایک دوسری قبر بھی کھلی اور اس میں سے بھی ایک لاش نکل کر زور زور سے رونے لگی۔ پہلی لاش نے اس سے سوال کیا، تو کیوں بین ڈال رہی ہے؟ تو دوسری لاش نے جواب دیا، میں ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی، خوبصورتی ہمارے گھر کی باندھی تھی، میں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لاڈ پیار کی وجہ سے میں بہت مغرور اور بدظن ہوتی گئی۔ جوان ہوئی تو کئی رشتے آئے لیکن میری بد اخلاقی کی وجہ سے میری شادی نہ ہو سکی۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں لیکن میرے معیار پر کوئی پورا نہ اترتا تھا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا لیکن میں نہ سمجھی۔ ایک غریب لڑکا مجھے پسند آ گیا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا میں شادی کروں گی تو صرف امجد سے، ورنہ کبھی نہیں کروں گی۔ میرے والدین نے مجھے سمجھایا امجد غریب ہے، پر میں نہ مانی۔ آخر انہوں نے میری شادی امجد سے کر دی۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے لگی۔ یوں وہ مجھ سے بیزار رہنے لگا اور مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک دن میں نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کو کہا تو وہ طلاق دے کر چلتا بنا، جیسے اسے مجھ سے ہی آزادی درکار تھی۔ وقت گزرتا گیا، اماں ابا فوت ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ میں اٹھی اور گھر سے نکل آئی اور ریل کی پٹڑی پر آ کر لیٹ گئی۔ ٹرین آئی اور مجھے کچلتی ہوئی گزر گئی۔ اسی خودکشی کی وجہ سے آج میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس کے چپ ہونے کے بعد دونوں لاشیں ایک مرتبہ پھر زور زور سے رونے لگیں۔ پھر چپ ہوئیں تو دوسری لاش بولی، میں بھی امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی تھی، ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بہت لاڈ پیار سے پلی بڑھی، جوان ہوئی تو ماں باپ کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ کئی امیر لوگوں کے رشتے آئے، میں نے سب ٹھکرا دیے۔ انہی دنوں مجھے ایک وجیح مگر اوباش لڑکا پسند آ گیا۔ اس کا برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ شراب نوشی بھی کرتا تھا۔ اس کا نام اکمل تھا۔
میں نے جب ابا اماں سے کہا کہ میں صرف اکمل سے شادی کروں گی ورنہ ساری زندگی کنواری رہوں گی، تو انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن پھر آخر مان گئے۔ یوں میری شادی اکمل سے ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ میرے ہی گھر آ کر رہنے لگا۔ اس کے خراب دوستوں کا یہاں آنا جانا شروع ہوا تو اماں ابا نے روکا ٹوکا۔ ایک صبح میں اٹھی تو اماں اور ابا کی سرکٹی لاشیں میری منتظر تھیں۔ میں بہت روئی۔ اکمل نے پولیس کو یہ بیان دیا، رات کو چور گھر میں گھس آئے اور ابا کی مزاحمت کی وجہ سے دونوں اماں اور ابا کو قتل کر کے بھاگ گئے، جبکہ گھر میں کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر گمسم رہنے لگی۔ ایک دن اکمل اپنے ساتھ ایک عورت اور ایک بچہ لے کر گھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ اس کی پہلی بیوی اور بچہ ہیں، یہ اب یہیں رہیں گے۔ اکمل نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب روزانہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ایک دن اکمل نے غصے میں کہا، میں تمہیں ویسے ہی قتل کر دوں گا جیسے میں نے تمہارے والدین کو قتل کیا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو کیا میرے ماں باپ کا قاتل اکمل تھا؟ اس رات پھر میں نے اکمل اور اس کی بیوی اور بچے کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا اور خود چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جس کی سزا آج تک میں بھگت رہی ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں لاشوں نے دوبارہ سے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی اپنی قبروں میں چلی گئیں اور ان کی قبریں بند ہو گئیں۔ قبریں بند ہونے کے باوجود ان کی قبروں سے بے تحاشا چیخوں پکار کی آوازیں آنے لگیں کہ جیسے وہ شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، کپڑوں کی گٹھڑی تو کب کی ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ میں نے ساری ہمت جمع کر کے اندھیرے میں جس سمت سمجھ آیا بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیروں میں پتھر اور کانٹے چبھتے رہے اور انہیں لہو لہان کرتے رہے، مگر مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بس میں کسی طرح گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں ایک کھلی قبر کے اندر جا گری۔ خوف اور دہشت سے میری حالت خراب تھی۔ اب میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا، کوئی ہے جو مجھے بچا لے؟ میں رو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر اگر اسی طرح میں قبر میں پڑی رہی تو دہشت سے ہی میری جان نکل جائے گی۔ تب میری آنکھوں کے سامنے اماں کا معصوم چہرہ آ گیا۔ میری ماں کتنی محبت مجھ سے کرتی تھی، اپنی ساری زندگی مجھے دے دی، اور میں نے اسے کیا صلہ دیا؟ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگ آئی۔ میں نے اپنی ماں کی عزت خراب ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ سوچ کر میں نے زور زور سے اماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں روتی جاتی اور کہتی جاتی، اماں مجھے معاف کر دو، اماں پلیز مجھے معاف کر دو۔ اچانک قبر کا منہ تنگ ہونے لگا اور پھر کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جھلی نہ ہو، کیوں سوتے میں چیخ رہی ہے تو؟ یہ اماں تھیں اور میں اپنے کمرے میں چارپائی کے نیچے پڑی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اور اپنے سوال کا جواب ملتے ہی میں زمین سے اٹھ کر اماں سے لپٹ گئی۔ چل پگلی، دور ہٹ اور جا کر وضو کر کے نماز پڑھ، اماں نے مجھے خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور خود بھی وضو کرنے چل دی۔ میں نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں جو میری ماں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دے۔ میں اپنی ماں کی محبت کے سامنے ہر محبت کو قربان کر دوں گی۔ اس طرح میرے ایک خواب نے میری زندگی ہی بدل دی اور میں ذلت کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے بچ گئی۔